بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متنبی کے حوالے سے کئی سوالات آئے ہوئے ہیں، جیسے ما ہوا اسم المتنبی، متنبی کا نام کیا ہے؟ ابو الطیب المتنبی احمد بن الحسین الجوفی، کندی کوفی چاہے نہ لکھیں، 303 سے 354 ہجری اس کا جو لائف سپین ہے اس کی زندگی۔ من کان المتنبی، یہ سوال آیا ہوا ہے۔ تو المتنبی احمد بن الحسین شاعر عربی عظیم من القرن الرابع الہجری، یہ چوتھی ہجری کا ایک عظیم شاعر ہے عربی۔ اشتہر بقوت شعرہ و عزت نفسہ، تو یہ اپنے زور کلام اور خودداری کی وجہ سے مشہور ہوا۔ ومدحہ لسیف الدولۃ الحمدانی، اور سیف الدولہ حمدانی کی مدح کی وجہ سے مشہور ہوا۔ متى توفی المتنبی، یہ وفات کا وہی دیکھیں کتنا اہم شخص ہے، اس کے بارے میں کتنے سوالات آئے ہوئے ہیں۔ تو توفی المتنبی سنتا، تو یہ 354 ہجری جو کہ 965 ہجری کے عیسوی کے مطابق ہے، تب اس کی وفات ہوئی۔ لماذا ادعى المتنبی النبوۃ وفی ای سنۃ، تو متنبی نے کب نبوت کا دعویٰ کیا اور کس سال میں؟ تو ادعى المتنبی النبوۃ طمعا فی الزعامۃ، نے قیادت کے لالچ میں دعویٰ کیا، اور یہ تھا 324 ہجری میں۔ حل دعوی المتنبی للنبوۃ محققہ، یہ پیپر میں سوال نہیں آیا ہوا، لیکن چونکہ اہم ہے تو یہ بندہ بھی اہم ہے، اس لیے یہ سوال بھی لکھ دیا گیا ہے کہ لا دعویٰ النبوۃ غیر محققۃ تحقیقاً قطعیاً، اس کے بعد دعوی نبوت قطعی طور پر تو ثابت نہیں ہے۔ وانما نقلها بعض المؤرخین، بعض مورخین نے اس کو نقل کیا، ویشک فیہ الکثیرون، بہت سے لوگ اس کے مشکوک سمجھتے ہیں، لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ اس کے نام کا ایک حصہ ضرور بن گیا، اس کے ساتھ چپک گیا، پھر اس کا یہی نام پڑ گیا متنبی۔ ما ہوا وجہ تلقیب المتنبی بالمتنبی، ایک یہ سوال آیا ہوا ہے پیپر میں، اور لماذا لقب المتنبی بالمتنبی، ایک دفعہ یہ سوال آیا ہوا ہے، مطلب ایک ہی ہے کہ اس کی متنبی کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو لقب المتنبی بہذا الاسم لأنہ ادعى النبوۃ فی شبابہ، اس نے اپنی جوانی میں نبوت کا دعویٰ کیا، فسماہ الناس المتنبی ای الذی تشبہ بالنبی، تو لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا متنبی، یعنی دعویٰ نبوت کرنے والا۔ من کتب دیوان المتنبی، بہت اہم سوال ہے، ہو سکتا ہے کوئی بچہ کہے کہ جی متنبی کا دیوان ہے تو اسی نے لکھا ہوگا، تو اصل میں دیوان المتنبی جو ہے وہ ہوا مجموعۃ من قصائدہ التی کتبہ بنفسہ، یہ اس کے اپنے لکھے ہوئے قصائد کا مجموعہ ہے، لیکن وجمعہ بعد ذلک علماء والادباء الذین اہتموا بشعرہ، تو بعد میں علماء اور ادب سے تعلق رکھنے والوں نے جو اس کے شعر کا اہتمام انہوں نے کیا تو انہوں نے جمع کیا۔ ومن اشہرہم ابو العلاء المعری، اور مشہور شاعر جو ابو العلاء معری ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اس کے دیوان کو، اس کے قصائد کو دیوان کی شکل میں اکٹھا کیا۔ تو متنبی کے بعد ایک بہت اہم چیز جس کے بارے میں پیپر میں کئی سوال آئے ہوئے ہیں مختلف طرح سے، وہ ہے 7 معلقات، تو 7 قصیدے مشہور۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ لماذا سمیت المعلقات بہذا الاسم، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو میں نے سوالوں کے جوابات آپ کو تیار کر کے دیے ہیں، آپ کو کہیں اور سے اس سے زیادہ مختصر جواب اگر ملتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ 2 نمبر کا سوال ہے تو بس ایک آدھ جملے میں آپ اس کا جواب دے دیں، وہ بھی کافی ہوگا، لیکن بات پوری ہونی چاہیے، جتنا وہ پوچھا گیا ہے وہ جواب میں نقص نہیں ہونا چاہیے۔ تو سمیت معلقات لأنها تعلقت فی اذہان الناس لجودتها و بلاغتها لا لأنها علقت علی القابۃ فقط، ایک تو بات یہ کہی جاتی ہے کہ ان کو کعبے پہ لٹکایا گیا تھا اس لیے ان کو معلقات کہا جاتا ہے، لیکن صرف یہ اتنی بات نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی معلق ہو گئے اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے۔ اچھا جی، ایک سوال یہ ہے کہ ما هو الاسم الآخر للمعلقات، معلقات کا ایک اور نام بتائیں، یا اکتب تسمیات اخرى لسبع المعلقات، اس کے اور نام اگر ایک سے زیادہ ہیں تو وہ بتائیں۔ تو جو نام اس کے 7 معلقات کے علاوہ ہیں وہ ان کی وجہ تسمیہ بھی میں نے ذکر کر دی ہے، آپ صرف ان کا نام یعنی وہ ذکر کر دیں تو بھی 2 نمبر کے سوال کے طور پہ وہ کافی ہے۔ کہ تعرف المعلقات ایضاً بالسبع طوال الجاہلیات، کے 7 طویل جاہلی قصائد اور مہذبات، مذہبات اور سموت اور قصائد مشہورات، یہ اس کے جو معلقات کے دوسرے نام ہیں۔ باقی اس کی وہ دوسرے نام کیوں ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں، آپ صرف جو اس کے نام ہیں ان کو ضرور یاد کر لیں، ٹھیک ہے جی، چونکہ 2 نمبر کا سوال ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے۔ حل المعلقات و قصائد اسلامیہ، کیا یہ معلقات اسلامی قصائد ہیں؟ لا،
یہ جاہلی قصائد ہیں جی، قصائد جاہلیت کتبت قبل الاسلام، یہ اسلام سے پہلے لکھے گئے، و تمثل اسالیب شعر فی العصر الجاہلی، اور جاہلی دور میں جو شعر کا اسلوب ہے یہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ کیسا ان کا انداز تھا۔ کم عدد و صحاب المعلقات اکتب اسماءہم، ایک دفعہ ان کے سب کے نام پوچھے گئے ہیں پیپر میں کہ ان کی تعداد کیا ہے، ان کے سب کے نام لکھو، اور ایک دفعہ 2 کے نام پوچھے گئے ہیں۔ تو اصحاب معلقات کی تعداد 7 ہے مشہور قول کے مطابق، اور وہ کون ہے؟ امراء القیس ہے، زہیر بن ابی سلمہ ہے، تو طرفہ بن عبد ہے، انطرا بن شداد ہے، عمر بن کلثوم ہے، حارث بن حلزہ ہے، لبید بن ربیہ ہے۔ امراء القیس کا پورا نام بھی پوچھا گیا جی، امرؤ القیس ہندج بن حجر بن الحارث الکندی۔ اچھا جی، پھر امراء القیس کے بارے میں یہ بھی سوال ہوا ہے کہ من ہوا امراء القیس، پھر یہ بھی سوال آیا ہوا ہے کہ امراء القیس کے بارے میں کون تھا، اس کے بارے میں 2 سطریں لکھیں۔ تو امراء القیس ہوا شاعر جاہلی، یہ ایک زمانہ جاہلیت کا شاعر تھا، یعد من اعظم شعراء العربی فی الجاہلیہ، تو جاہلیت میں عرب کے شعراء میں بہت بڑا یہ شاعر شمار ہوتا تھا۔ کان اول من بقا علی الاطلال، ٹیلوں پر رونے کی جو ایک شاعری میں طرح ہے وہ اس نے ڈالی تھی۔ واشتہر بالغزل والوصف، غزل اور وصف بیان کرنے میں یہ مشہور ہوا۔ پھر یہ ایک مختصر سا سوال ہے جی، حل کانا امراء القیس شاعراً جاہلیاً ام اسلامیاً، تو کیا وہ جاہلی شاعر تھا یا اسلامی شاعر تھا؟ کان امراء القیس شاعراً جاہلیاً۔ تو آپ نے پیپر میں جو جوابات ہیں ان پہ زیر زبر نہیں لگانی، اس صرف آپ کے یاد کرنے میں آسانی کے لیے سافٹ ویئر سے زیر زبر لگوائی گئی ہیں، جس میں میں دیکھ رہا ہوں پڑھتے ہوئے کہ ان میں کئی غلطیاں بھی ہیں، تو بہرحال آپ ان کو یاد کر لیں اچھے سے، یہ دہرائی آپ کو بیسیکلی کروائی جا رہی ہے۔ تو آگے جی، زہیر بن ابی سلمہ ہے، یہ کون ہے جی؟ اس کے بارے میں سوال آیا ہوا پیپر میں۔ زہیر بن ابی سلمہ کانا شاعراً جاہلیاً، یہ جاہلی شاعر تھا، حکمت والا، حکیمن، یہاں پہ حکمت سے مراد وہ طبیب والا حکمت نہیں ہے بلکہ دانائی اور سمجھداری والا۔ تو ہوا من صحاب المعلقات، یہ صحاب معلقات میں سے ہے، عرف بشعرہ العقلی والحکمہ، تو اپنے شاعری میں عقل، حکمت اور تمجید صلح والسلام، صلح و امن کی مدح اس کے شاعری میں پائی جاتی ہے۔ اچھا، جو باقی 5 صحاب معلقات ہیں ان کے بارے میں پوچھا تو نہیں گیا، لیکن ایک ایک جملہ میں نے ان کے بارے میں بھی آپ کو یہ بتا دیا ہے۔ طرفہ بن عبد کے بارے میں، انطرا بن شداد کے بارے میں، عمر بن کلثوم کے بارے میں، حارث بن حلزہ اور لبید بن ربیہ کے بارے میں، تو ایک ایک جملہ جو ہے ان کے بارے میں بھی یاد کر لیں، اچھا ہے۔ عمر بن کلثوم کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ یہ جاہلی شاعر تھا تو یا اسلامی، تو کانا عمر بن کلثوم شاعراً جاہلیاً، یہ بھی جاہلی شاعر تھا۔ اور آخر میں یہ کچھ کتابیں جو آپ کے کورس آؤٹ لائن میں بتائی گئی تھیں، تاریخ الادب العربی ہے، یہ 2 بندوں کی الگ الگ کتاب ہے اسی سیم ٹائٹل سے، احمد حسن زیاد کی بھی ہے اور صبائی بیومی کی بھی ہے۔ اور اس کے بعد پیپر میں بہت زیادہ جو سوال پوچھا گیا جواہر البلاغت کے بارے میں، اور کورس آؤٹ لائن میں علی جارم اور مصطفیٰ امین کا لکھا گیا، لیکن اصل میں یہ کتاب سید احمد ہاشمی کی ہے، اور علی جارم اور مصطفیٰ امین کی کتاب ہے البلاغۃ الواضحہ۔ اور اگر آپ پیپر میں جب جواہر البلاغہ کے بارے میں اگر سوال آئے تو وہاں پہ سید احمد ہاشمی کا لکھنے کے ساتھ وہاں پہ بریکٹ میں یہ بھی لکھ دیں کہ کورس آؤٹ لائن میں جواہر البلاغہ کو علی الجارم اور مصطفیٰ امین کی کتاب بتایا گیا، جبکہ ان کی کتاب البلاغۃ الواضحہ ہے، تو تاکہ پیپر چیک کرنے والا جو ہے اس کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ وہاں پہ غلطی موجود ہے۔ اور آخری کتاب کا نام ہے جی انٹروڈکشن ٹو ماڈرن لٹریری عربک، ڈیوڈ کوان کی۔ نارملی جو پیپر کا سٹائل ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ نہ آئے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پوچھ لیا جائے کہ کوئی انگلش میں عربک زبان کے حوالے سے کتاب، اس کا نام اور مصنف کا نام لکھیں، تو پھر آپ اس کو اس کے لیے بھی یاد رکھ لیں۔ تو یہ کچھ لیکچرز آپ کے لیے میں نے آج ایک ہی دن میں ریکارڈ کیے ہیں، تو یقیناً ان کا وہ لیول نہیں ہے جو لیکچرز کا ہونا چاہیے ایکچولی، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کی دہرائی کروا دی جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ نوٹس جو ہیں یہ بھی جلد پرووائڈ ہو جائیں گے، آج ہی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا، تاکہ ان میں جو البتہ ان میں جو غلطیاں ہیں ان کو میں کوشش کروں گا کہ پہلے ان کو ٹھیک کر دوں مناسب حد تک جہاں تک ہو سکے، اور پھر آپ کو مہیا کر دی جائیں۔ تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا تمام اسٹوڈنٹس، اور جیسے میں نے
بہت محنت کے ساتھ یہ نوٹس آپ کے لیے تیار کیے ہیں، آپ بھی ان کو محنت سے تیار کریں۔ اور ابو فراز حمدانی اور دیگر جو کچھ لوگوں پہ نوٹ جو ہے تفصیلی، وہ میں آپ کو نوٹس کی شکل میں تیار نہیں کر کے دے سکا، لیکن آپ کو میں نے بتلائے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے کتابوں وغیرہ سے ان کو تیار کیا ہوا ہے۔ تو جو چیز آپ کو نہ ملے وہ آپ اگین پوچھ سکتے ہیں۔ تو باقی میری طرف سے یہ آپ کے لیے فل اینڈ فائنل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کے لیے خیر و برکت کو مقدر فرما دے، آمین ثم آمین۔